بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اب ہم قرآن پاک کی کچھ آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جن سے یہ بات بہت ہی واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان آیات میں ذکر فرما سکتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی موت نہیں آئی اور وہ ابھی حیات ہیں۔ اس سلسلے میں ہم قرآن پاک کی سورہ المائدہ آیت نمبر 75 کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اس آیت کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کس سیاق و سباق میں نازل ہوئی۔ لہٰذا ہم پہلے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 اور 73 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قرآن کی سورہ المائدہ آیت 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے، حالانکہ مسیح نے تو کہا تھا، اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 73 میں فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے۔ ناظرین، ان دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی وفات کے بعد آپ کو اور آپ کی والدہ کو معبود بنا لیا، وہ تسلیل یعنی ٹرینٹی کا کانسیپٹ بنا لیا۔ ان کے اس کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 75 نازل کی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، مسیح ابن مریم تو ایک رسول ہیں، اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں یعنی وفات پا چکے، اور اس کی ماں صدیقہ بہت سچی ہے اور دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ دیکھو تو ہم ان کے لیے کیسی صاف نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو وہ کیسے پھرے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے آپ کو اور آپ کی والدہ کو معبود بنا لیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک انسان تھے نہ کہ معبود۔ اس سلسلے میں ایک نشانی تو اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، جس طرح سارے انسان کھانا کھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یعنی معبود کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں۔ دوسری نشانی اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے اور ایک رسول تھے، جس طرح ان سے پہلے بھی کئی رسول پیدا ہوئے اور گزر گئے یعنی فوت ہو چکے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی گزر چکے ہیں یعنی وفات پا چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یعنی معبود کو موت نہیں آتی۔ لہٰذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے انسان ہونے کی نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ جس طرح انسان کھانا کھاتا ہے اور اس کو موت آتی ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے رسولوں کی طرح گزر چکے ہیں یعنی وفات پا چکے ہیں، اور دونوں کھانا کھاتے تھے، لیکن معبود کو نہ تو موت آتی ہے اور نہ ہی بھوک لگتی ہے۔ لیکن ان نشانیوں کے باوجود لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود بنا لیا۔ ناظرین، افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی ان بیان کردہ نشانیوں کو نظر انداز کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تمام رسولوں کی طرح گزر چکے ہیں یعنی فوت ہو چکے ہیں، جس طرح آپ سے پہلے کے رسول گزر چکے یعنی فوت ہو چکے، اور آج بھی ہم ان کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن پاک کی یہ آیت سورہ المائدہ 75 اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے رسول وفات پا چکے ہیں، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو دوسرے رسولوں کے گزر جانے یا فوت ہونے کی مثال دینا بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ ناظرین، اب آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک اور آیت سے استدلال پیش کرتا ہوں، جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سورہ العمران آیت نمبر 144 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ ناظرین، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان فرما دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی باقی رسولوں کی طرح گزر چکے ہیں یعنی وفات پا چکے ہیں، جو رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، محمد بھی ایک رسول ہی ہیں، وہ بھی وفات پا جائیں گے یا ان کا بھی وصال ہو سکتا ہے یا وہ بھی شہید کیے جا سکتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول پیدا ہوئے اور اس دنیا سے گزر چکے یعنی وفات پا چکے ہیں، اور یقیناً ان رسولوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ بھی آپ سے پہلے اس دنیا میں رسول بن کر تشریف لائے تھے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہاں وضاحت فرما سکتے تھے کہ حضرت محمد سے پہلے تمام رسول گزر چکے یعنی وفات پا چکے ہیں، ما سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کی وفات ابھی باقی ہے۔ لیکن ایسی کوئی وضاحت اس آیت میں یا کسی اور آیت میں موجود نہیں جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور قبل از قیامت ان کی وفات ثابت ہو سکے، قرآن پاک میں موجود نہیں۔ دوستو، ہمارے کچھ علماء کرام اور مفسر یہاں لفظ گزرنے سے مراد وفات کے نہیں لیتے بلکہ دور گزرنے یا وقت گزرنے کے معنی میں لیتے ہیں، لیکن اس آیت میں اور اس کے سیاق و سباق میں جو قرائن بیان ہوئے ہیں اس سے ہرگز گزرنے کا مطلب دور گزرنے یا وقت گزرنے کے معنوں میں نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو جائے یا ان کا وصال ہو جائے یا انہیں شہید کر دیا جائے تو کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسول کی بھی موت ہو سکتی ہے، چاہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کو بھی موت آ سکتی ہے اور شہید کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسولوں کی مثال دیتے ہیں، جس طرح آپ سے پہلے تمام رسول وفات پا چکے ہیں اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا جائیں گے، لہٰذا قرائن کے مطابق گزرنے کا مطلب صرف وفات کے ہی لیا جا سکتا ہے، یہاں گزرنے سے مراد کا مطلب وفات کے علاوہ کچھ اور نہیں لیا جا سکتا۔ دوستو، قرآن پاک کی اگلی آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات مزید ثابت ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ انبیاء آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے ہمیشہ رہنا نہ بنایا، تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ دوسرے لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ قرآن پاک کی اس آیت سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہوتے جیسا کہ تصور کیا جاتا ہے تو یہ بھی بہترین موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ ذرا وضاحت فرما دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انسان گزر چکے ہیں ان میں سے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں ملی سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک موت نہیں دی اور وہ قیامت تک زندہ رہیں گے، لیکن ایسی کوئی بات قرآن پاک سے ثابت نہیں ہوتی۔ ناظرین، ان تینوں آیات سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے گزر چکے ہیں، یعنی ان کی وفات ہو چکی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے فرماتے ہیں، جس طرح حضرت عیسیٰ سے پہلے تمام رسول اس دنیا سے گزر چکے ہیں یعنی وفات پا چکے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا چکے ہیں، جسے تم لوگ اپنا معبود مانتے ہو، لیکن جو حقیقی معبود ہے اس کو موت نہیں آتی۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتے ہیں کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں یعنی وفات پا چکے ہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی وصال ہوگا اور ان کو بھی شہید کیا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ بات واضح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں تشریف لائے اور باقی تمام رسولوں کی طرح ان کی بھی وفات ہو چکی ہے اور وہ گزر چکے ہیں۔ اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ان میں سے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ یہاں یہ بات واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے۔ ان تینوں مواقعوں پر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایکسیپشن بیان کر سکتے تھے کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے موت سے ایکسیپشن دی ہے کہ ان کو موت نہیں آئے گی، لیکن صرف قیامت سے پہلے۔ اگر اس طرح کی کوئی ایکسیپشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہوتی تو اس کا بہت واضح الفاظ میں ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ضرور فرماتے۔ ہمارے کچھ علماء کرام کا ایسا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دی ہے کہ ختم نبوت کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ کا دوبارہ نازل ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایکسیپشن ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ رسول کی حیثیت سے یا امتی کی حیثیت سے نازل ہونے سے
ختم نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آئیے پہلے ہم ان کے خیالات سنتے ہیں۔ ایکسیپشنز تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں۔ ختم نبوت کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا، اسی ایکسیپشن قرآن میں نبی الاسلام نے احادیث میں بیان کر دی ہوئی ہے، اور اس طرح کی اور کی ایکسیپشنز ہیں۔ یہ غامدی صاحب وہی ایک گھنونا کھیل کھیل رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن سے یہ کھیل کھیلنا شروع کر دے کہ قرآن میں تو سورہ یاسین میں اور سورہ واقعہ میں لکھا ہے کہ جو مر گیا وہ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا، لہٰذا قرآن میں جو یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ فراڈ ہے۔ فراڈ ہی ہوا نا پھر تو کیا کہیں گے یہ غامدی صاحب؟ یعنی وہ جنرل رول ہے، یہ ایکسیپشن ہے ایک چھوٹی سی بیچ میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے ان کی نبوت بنوانے کے لیے وقتی طور پہ مردوں کو زندہ کیا، تو وہ جنرل رول کیوں ٹوٹ گیا؟ کہیں گے نہیں وہ ٹوٹا نہیں ہے، یہ ایکسیپشن ہے۔ سرکار عیسیٰ ابن مریم کے آنے سے بھی یہ وہ ایکسیپشن ہے جس سے ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح تو قرآن میں اور کئی مثالیں موجود ہیں کہ اگر آپ پک اینڈ چوز کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم یہ ایکسیپشنز والا جو معاملہ ہے نا اس کو یکلخت نیگلیکٹ کریں گے۔ تو یہ ایکسیپشنز والا معاملہ آلریڈی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جنرل رول کے طور پہ ایک بات کرتا ہے، پھر اس میں ایکسیپشن بھی ہوتی ہے۔ دینی احکامات میں بھی کئی جگہ یہ چیزیں مثال کے طور پہ موجود ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو سے ایک بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے سے ختم نبوت کا عقیدہ یقیناً خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام اپنی طرف سے قرآن و حدیث کا نام لے کر ایکسیپشن دے رہے ہیں۔ اگر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد سے ختم نبوت کو فرق نہیں پڑتا تو پھر ایکسیپشن دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ناظرین، اس ویڈیو کلپ کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے علماء کرام اپنے غلط عقائد اور خیالات کو درست ثابت کرنے کے لیے یا جسٹیفائی کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ جو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن میں بیان کیا ہے سورہ الاحزاب آیت نمبر 40 میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، اس عقیدے کے خراب ہونے کی بھی ان کو کوئی پرواہ نہیں اپنے بنائے ہوئے غلط و بدعتی عقیدے کے مقابلے میں۔ وہ کس طرح اپنی طرف سے بغیر کسی قرآن کی آیت کے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایکسیپشن دی ہے کہ ختم نبوت کے ہوتے ہوئے وہ اس دنیا میں دوبارہ نازل ہوں گے۔ اگر قرآن کی کسی آیت میں اس کا واضح ذکر موجود ہوتا تو ہمارے علماء کرام کو اس آیت کا حوالہ یا ریفرنس ضرور دینا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی ایکسیپشن دینی ہوتی تو اس کے لیے بہترین جگہ وہ تھی جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر سکتے تھے کہ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اگر تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا ذکر بھی کر دیتے تو یقیناً ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہوتا اور اس مسئلے پر کوئی بحث نہ ہوتی، لیکن ایسی کوئی وضاحت اور ایکسیپشن قرآن پاک میں موجود نہیں۔ ناظرین، یہ بات درست ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جنرل رول سے ہٹ کر بھی ایکسیپشن دیتا ہے، لیکن وہ ایکسیپشن وقتی طور پر ہوتی ہے اور رسول کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس طرح کی ایکسیپشن کو مثال بنا کر آپ ختم نبوت کے عقیدے یا کسی اور عقیدے کو جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہو خراب نہیں کر سکتے یا تبدیل نہیں کر سکتے جب تک خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کی ایکسیپشن واضح طور پر قرآن میں بیان نہ کر دیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ایک عام مسلمان 4 بیویاں کر سکتا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2-2 3-3 4-4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جنرل رول کے طور پر 4 بیویوں کی اجازت دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور آیت سورہ الاحزاب آیت نمبر 50 میں ایکسیپشن دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سے زیادہ بیویاں کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ الاحزاب آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری لونڈیاں جو خدا نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں سب حلال ہیں، اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دیں بشرطے یہ کہ پیغمبر بھی ان سے نکاح کرنا چاہیں۔ یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جنرل رول کے طور پر مسلمانوں کو
4 بیویوں کی اجازت دی ہے، لیکن رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دی 4 سے زیادہ بیویوں کی، اور واضح طور پر اس آیت میں بیان فرمایا کہ یہ ایکسیپشن خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ ناظرین، اگر اسی طرح کی ایکسیپشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر قرآن پاک میں بیان فرماتے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی دوبارہ آمد سے ختم نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایکسیپشن خاص آپ کے لیے ہے، باقی پیغمبروں کے لیے نہیں۔ لیکن ایسی کوئی ایکسیپشن یا وضاحت قرآن پاک کی کسی آیت میں موجود نہیں۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے ظہور کا وقت اور مقام تک واضح الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بیان ہوئی ہے اور اس کا نمبر 7278 ہے۔ اس حدیث کو میں مختصراً بیان کرتا ہوں کہ مسلمانوں کا ایک لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ جب وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو دجال نمودار ہوگا، اور جب مسلمان جنگ کی تیاریاں کر رہے ہوں گے اور نماز کے لیے صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے تو نماز کی اقامت کہی جائے گی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، دجال ان کو دیکھے گا تو نمک کی طرح پگھل جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ دوستو، اس حدیث میں بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جب مسلمانوں کا ایک لشکر قسطنطنیہ فتح کرے گا اس وقت دجال نکلے گا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ دوستو، ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ترک مسلمانوں کے سلطان محمد نے 1453 میں یعنی تقریباً 600 سال پہلے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، اور آج بھی یہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ وہ ترکی کا شہر ہے جسے آج استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آج سے 600 سال پہلے نازل ہو جانا چاہیے تھا، اور دجال کو بھی نمودار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن 600 سال گزرنے کے بعد بھی نہ تو دجال نمودار ہوا اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے۔ اس حدیث سے ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لوگوں نے جھوٹی احادیث بیان کی، کیونکہ اگر رسول اللہ نے حقیقت میں یہ حدیث بیان کی ہوتی تو یقیناً قسطنطنیہ کی فتح کے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوتا اور وہ دجال کو قتل کر چکے ہوتے۔ ناظرین، اس حدیث سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے آنے کا جو وقت اس حدیث میں بیان کیا گیا تھا وہ گزر چکا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے علماء کرام اور مفسرین اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں اور اپنے عقیدے پر قائم ہیں، اور اس حدیث کو بھی جو ان کے بنائے ہوئے عقیدے سے ٹکراتی ہے ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ گو اس حدیث میں دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تشریف لائیں گے جب قسطنطنیہ فتح ہوگا، لیکن یہ فتح پہلی والی فتح نہیں ہے، بلکہ جب مسلمان قسطنطنیہ کو دوبارہ فتح کریں گے تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اس حدیث کا ترجمہ کرتے وقت لفظ دوبارہ کا اضافہ اپنی طرف سے حدیث کے ترجمے میں کر دیتے ہیں، حالانکہ اس حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ جب مسلمان دوبارہ قسطنطنیہ فتح کریں گے۔ اگر تو واقعی قسطنطنیہ کی دوبارہ فتح کے موقع پر دجال و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہونی ہوتی تو رسول اللہ واضح طور پر اس کا ذکر اپنی حدیث میں فرما دیتے تاکہ مسلمانوں کو سمجھنے میں پریشانی نہ ہوتی، لیکن ہمارے علماء کرام شاید رسول اللہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ قسطنطنیہ کی دوبارہ فتح پر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ دوستو، اگر علماء کرام کی اس بات کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو ہمیں اس بات کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ آج کل کے دور کا جدید اسلحہ اور ٹیکنالوجی اور ٹرانسپورٹیشن سب تباہ ہو چکے ہوں گے، اور لوگ پھر سے گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں سے جنگیں لڑیں گے۔ دوستو، قرآن کی سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی شکل میں اور رسول اللہ کی شکل میں اپنا احسان اور نعمت تمام کر دی۔ اب کسی امتی نبی یا کسی نئے یا کسی پہلے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، یعنی اب کوئی پرانی یا نئی نبوت کا انتظار ختم ہو چکا ہے، بلکہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کا فرض ہے کہ وہ دنیا میں اسلام اور امن کو پھیلانے کے لیے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ذکر کیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی
یا رسول نہیں آئے گا، اور میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، اور اگر تم ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی امت نے آپ کے نام پر اسلام میں نئے اور فرضی عقائد اور تصورات بنا کر اللہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دہ بنا دیا ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد عیسائیوں نے اپنے دین میں نئے عقائد و تصورات بنا لیے، جیسے تسلیل یعنی ٹرینٹی کا کانسیپٹ بنا لیا، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دہ بنا دیا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ المائدہ آیت نمبر 116 اور 117 سے ثابت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت والے دن آپ کی امت کے بارے میں ویسے ہی پوچھیں گے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ دین میں جھوٹے عقیدے بنا لیں، جیسے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا، امام مہدی اور دجال کا آنا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے کہ جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ میں نے ان سے وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اور میرے بعد قرآن و سنت پر عمل کرو، اور جب تک میں ان کے درمیان تھا میں ان کا گواہ تھا، پھر جب آپ نے مجھے وفات کے بعد اپنی طرف اٹھا لیا تو آپ ہی ان کے نگران تھے۔ آپ ہر چیز کے گواہ ہو، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث 6576 اور 6582 میں مذکور ہے، اور حدیث نمبر 4625 میں بیان ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور انہیں جہنم کے بائیں طرف لے جایا جائے گا۔ میں عرض کروں گا، میرے رب، یہ تو میرے امتی ہیں۔ مجھ سے کہا جائے گا، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد نئی نئی باتیں شریعت میں نکال لی تھیں؟ اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ میں ان کا حال دیکھتا رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان کا نگران ہے۔ مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی جدائی کے بعد یہ لوگ دین سے پھر گئے تھے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دین میں نئے عقائد، ایمانیات اور بدعات کی وجہ سے جو احادیث کی روشنی میں دین میں داخل کر دیے گئے ہیں، ان عقائد اور ایمانیات اور بدعات کی وجہ سے رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہونا پڑے گا کہ کیا آپ نے اپنی امت سے کہا تھا کہ دین میں بدعات اور نئے عقائد پیدا کر لیں؟ جس طرح اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی امت کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیا آپ نے اپنی امت سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی شکایت کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امت کے بارے میں سوال کریں گے تو آپ فرمائیں گے کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے قرآن کو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 30۔ دوستو، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کسی کے مذہبی عقائد کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ثابت کرنا ہے کہ احادیث پر عمل نہ کیا جائے، بلکہ اس ویڈیو کا مقصد صرف اتنا ہے کہ دین میں جو نئے عقائد و تصورات رسول اللہ کی نسبت سے شامل کیے جا رہے ہیں جو قرآن سے ثابت نہیں، ان کو روکا جائے اور عوام کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ قیامت والے دن ہمارے یہ عقائد و تصورات جو ہم نے خود سے رسول اللہ کے نام سے دین میں شامل کر لیے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ نہ ہونا پڑے۔ وہ قرآن پاک کو احادیث کی روشنی میں دیکھنے اور سمجھنے کی بجائے احادیث کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ اس طرح سے ہم بہت سی غلط فہمیوں اور بہت سے نئے عقائد جن کا ذکر قرآن پاک میں نہیں، ان سے بچ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ نے بیان کیا کہ میری نسبت سے بہت سی احادیث بیان کی جائیں گی جس طرح مجھ سے پہلے پیغمبروں کے بارے میں بیان کی گئیں۔ جو حدیث قرآن اور اس کے مفہوم سے ملتی ہوگی وہ میری حدیث ہوگی، اور جو قرآن سے نہیں ملتی ہوگی وہ میری حدیث نہیں ہوگی۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔